ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ ایکویریس، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ایکویریس جو ہے سن ہے یا مون ہے یا اسینڈنٹ ہے تو آپ یقیناً اس ریڈنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ میسیجز جو ہیں، بے شک ایک جنرل ریڈ ہے لیکن کچھ نہ کچھ میسیجز جو ہیں وہ ضرور آپ سے ریزونیٹ کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت ریڈنگ ہے، بہت ہی زیادہ ایک بالکل سنگل ٹریک کے اوپر چلتی ہوئی اور بہت ہی اسپیسیفک لگ رہی ہے، اور جن جن کی زندگی میں یہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ ہو رہی ہے یقیناً ان کے لیے نئے سال کا آغاز بہت خوشیوں بھرا ہونے والا ہے۔ کرنٹلی جو سچویشن ہے یا جو صورتحال ہے جو ایکویریس لوگوں کے سامنے اس ٹائم کے اوپر، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے ہم پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے چانسز آتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ایکویریس ہیں وہ خود کسی کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس صورتحال کے اندر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور جو سوائے اس کے کہ چیٹنگ کی جائے یا سوائے اس کے کہ دھوکہ دیا جائے، اور یہ بھی آپ کو معلوم، شاید آپ کو فیل اس ٹائم پہ یہ ہو رہا تھا کہ جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ شاید ایک وقت میں 2-3 لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ سو اوور آل جو صورتحال تھی اس کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ 5 آف سورڈز کا کارڈ ہے ان ریورس پوزیشن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہرحال نقصان اٹھانے والی سائڈ کے اوپر تھے اور لوگ آپ کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے، یا کم از کم آپ کے ذہن میں ایسا ہی کچھ خیال تھا۔ اس لیے آپ نے بہتر یہ سمجھا کہ آپ اس سچویشن میں سے نکل آئیں۔ یہ سچویشن جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا، یہ سچویشن جو ہے یہ محبت سے متعلقہ، ریلیشن شپ سے متعلقہ نظر آ رہی ہے۔ بہت زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ یہ ریڈنگ جو ہے ان لوگوں سے ریزونیٹ کرے جو کہ ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں اٹکے ہوئے ہیں۔ صورتحال یہ بنی ہے کہ آپ نے اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ مجھے یہاں فردر مزید نہیں رکنا ہے، اور مجھے اس سب باتوں سے، ان سب ایموشنز سے ہٹ کے مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ آپ کا ایک مینٹل فیصلہ تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ دل سے اس کے اوپر راضی تھے، لیکن آپ نے جو حالات آپ کے سامنے تھے اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن اب اس صورتحال کے اندر کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، وہیں پہ اسی پرسن کے ساتھ کچھ نئی شروعات آپ کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو ایس آف وانڈز کا کارڈ ہے، چانسز آر دیر کہ اس پرسن کی طرف سے آپ کو اس پرسن کی طرف سے ہی آپ کو کوئی نئی بگننگ کی آفر ہو، اور ایک نیا سٹارٹ جو لینے کی بات جو ہے وہ ہو۔ اوور آل اچھا، اس میں جہاں پہ یہ بات ہے کہ دوسرا پرسن شاید انیشیٹ کرے، وہاں پہ یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ آپ کی خود کی کیا انٹینشن ہے، آپ خود بھی یہی چاہ رہے ہیں، آپ بہت زیادہ اس بارے میں کانشیس ہیں اور مینیفیسٹ کر رہے ہیں اس پرسن کو اپنی زندگی کے اندر، لیکن آپ کو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ صورتحال اس ٹائم پہ ایگزیکٹلی کیا ہے۔ آپ کیونکہ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا تو آپ کے پاس انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، یا آپ کی کمیونیکیشن ان سے ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہونا کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسٹنکٹیولی آپ کے سکس سینس آپ کو بتا رہی ہے کہ انتظار جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ بات یہاں پہ ریپیٹڈلی نظر آ رہی ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال ہونے جا رہی ہے، انتظار جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ چیزیں جو ہیں وہ پریویسلی تو آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ چیزوں میں اب کچھ نہیں ہوگا، باقی نا کچھ بھی چینج نہیں آئے گا، لیکن میریکلیسلی کہہ لیں آپ، یا چونکہ ہم صرف انسان ہونے کے حوالے سے ہم چیزوں کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ بعض دفعہ ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن بھی آتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کے اندر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن پھر یونیورس جو ہے وہ اس کے اندر وہ چیز ہو جاتی ہے، یونیورسل انٹرونشن اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑتی ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا وہ کچھ کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس کے طور پہ جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ خود بھی ایئر سائن ہے، اور چانسز یہی ہیں کہ وہ خود بھی کسی نہ کسی انداز میں یا تو ایکویریس ہے یا کوئی اور ایئر سائن ہے۔
اور ان کے ساتھ آپ کے مل بیٹھنے کے امکانات جو ہیں وہ نئے سال کے اندر نظر آ رہے ہیں. آپ کی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں میٹنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے دسمبر کے بعد جنوری کے جب سٹارٹ ہوگا، نیا سال جب ہوگا تو اس ٹائم پہ ہوگا. لیکن اس مہینے میں دسمبر کے آخر تک یہ ضرور نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک جان بوجھ کے آپ لوگوں کا رابطہ منقطع تھا، یا آپ لوگ بات نہیں آپس میں کر رہے تھے، یا اپنی دل کی بات نہیں بتا رہے تھے اور چیزوں کو چھپایا ہوا تھا، یا آپ نے یا آپ کے پرسن نے، وہ بہرحال اب بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور بات یہاں بہت انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ کہ شاید پہلے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں کچھ فیصلہ کروں تو میری فیملی کیا کہے گی. اب بہرحال آپ اس خوف سے نکل آئے ہیں. یا تو آپ کے پاس پیسوں کی شارٹیج تھی، اس وجہ سے آپ کوئی بڑا فیصلہ لینے سے ہچکچا رہے تھے، یا آپ کو یہ فیلنگ تھی کہ میری فیملی جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کرے گی اور میں یہ ڈیسیژن نہیں لے پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب بالآخر آپ، یا آپ کم از کم دسمبر کے مہینے میں آپ بالآخر اس خوف سے، اس ہیزیٹنسی سے، اس جھجک سے باہر آ جائیں گے، اور آپ اوپنلی ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پرسن کو جس کے بارے میں یہ ساری کانورسیشن ہو رہی ہے. جو چیلنجنگ پوزیشن کا کارڈ ہے، سن کا کارڈ ہے. ویسے تو سن چیلنجنگ پوزیشن میں بھی بہت پازیٹیو کارڈ ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس بات کو اناؤنس کرنا، اس بات کو اپنی فیملی میں بتانا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کسی سے سیریس ریلیشن شپ بنانے جا رہے ہیں تو اس بات کو فیملی کے اندر اناؤنس کرنا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا. کچھ صورتحال اس قسم کی بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ آلریڈی کسی کمیٹڈ ریلیشن شپ کے اندر ہیں اور آپ اپنے اسپاؤس سے دور تھے، ٹھیک ہے، ڈسٹینس کے اوپر تھے، باہر کہیں چلے گئے تھے، ابراڈ تھے، تو چانسز، اور آپ کی اس دوران ان کے ساتھ کچھ مس کمیونیکیشن بھی ہوئی ہے، تو چانسز آر دیر کہ نئے سال میں آپ اپنے ملک میں واپس آئیں اور آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ دوبارہ انٹریکشن ہو. اور اگر آپ بیبی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کپل میں ہیں، وہ لوگ جو میرڈ ہیں، اگر آپ لوگ بیبی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ نیا سال جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ایک خوشخبری لے کر آئے. اب اس ساری صورتحال میں تو یہ تو ہو گئی جو کہ اس مہینے کی تھی. اس میں ایڈوائس کیا ہے اب آپ کے لیے؟ سب سے پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ کارڈ ہے، اور وہ مونولوجی سے ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اے فائری کلائمیکس اپروچز. جو بھی ریزن تھی آپ کی ناراضگی کی، جو بھی پرسن ہے آپ کی زندگی میں، یا یہ ریڈنگ سنتے ہوئے جو بھی پرسن آپ کے ذہن میں ہے، ان کے ساتھ یقیناً ایک کلائمیکس جو ہے وہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اور فائری کلائمیکس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت پیشنیٹ ری سٹارٹ ہوگا، چاہے وہ آپ کے اسپاؤز ہیں یا چاہے وہ آپ کے پارٹنر ہیں، ٹھیک ہے. یا اگر آپ کے ساتھ ابھی تک ان کا ریلیشن شپ بلٹ اپ نہیں ہوا تھا تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بہت پیشنیٹلی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہوئی آپ دیکھیں گے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں نے جیسے کہا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بلاک ہے اور بات چیت نہیں ہو رہی، سو جب دوبارہ بات چیت سٹارٹ ہو تو جیسے وہ چونکہ بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور آپ نے اپنے ایموشنز کو بھی ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب بات ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ ایک دم سے بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہیں. آپ یہ بھی چیز اپنی اس مہینے میں یا جنوری میں بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ملاقات جو ہے وہ بہت حد تک چانس یہی ہے کہ جنوری میں ہوگی. ہاں کمیونیکیشن، بات چیت، ایموشنز کا فلو جو ہے وہ یقیناً آپ اسی مہینے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کارڈ جو ہے میرے پاس یہ گاڈیس آف مون ہے. یا تو آپ خود بہت زیادہ انٹیوٹیو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی سکس سینس جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، یا پھر جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی واٹر سائن ہے یا اس کی چارٹ کے اندر کوئی واٹر سائن کی پریزنس ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایئر سائن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سملرلی واٹر سائن ہو سکتا ہے، لیو بھی ہو سکتا ہے، اب یہ ایون ایریز بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کا مون جو ہے وہ ایریز میں ہو، یا کچھ لوگوں کا مون جو ہے وہ کسی واٹر سائن میں ہو. بے شک برتھ چارٹ میں پرومیننٹلی وہ آپ کو نہیں پتہ، لیکن حقیقت میں ان کی پرسنالٹی کی بہت زیادہ میجر سائڈ جو ہے وہ اس طرح کی ہو.
سو کوئی بہت ہی انٹیوٹیو پرسن ہے، یا تو آپ خود یا پھر جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. تھرڈ کارڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، یہاں پہ انسٹنکٹ کا کارڈ ہے اور یہ تھرڈ آئی کو ڈیل کر رہا ہے. انسٹنکٹیولی آپ کو پتہ ہے، آپ کو اپنے دل کے اندر معلوم ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. چاہے آپ کو اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوں گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے، بٹ یو کین ایکسپیکٹ کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اور اگر ابھی تک آپ کو یہ فیلنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تو آئی سیریسلی ریکمینڈ یو کہ آپ اپنے آپ کو گراؤنڈ کریں، ٹھیک ہے، مینیفیسٹ کریں چیزوں کو، جیسے کہ مینیفیسٹیشن بھی آلریڈی آپ کے پارٹ کے اوپر مجھے نظر آ رہی ہے. سو آپ کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، اور آپ کو جو سکس سینس آپ کو اشارے دے رہی ہے اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک انتظار کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے اور چیزیں تیزی سے آپ کے سامنے آنے والی ہیں. اور آئی ہوپ کہ یہ سب بہت بہترین ہوگا، اور جن جن لوگوں کے ساتھ یہ ریزونیٹ کر رہی ہے میری طرف سے ان کو بہت مبارکباد. مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے.